السلام علیکم و آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لازوال نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ظفر۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی ناظرین کو اور امت مسلمہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج ہمارے ساتھ عید الفطر کے موضوع کو لے کر اس خاص پروگرام میں بات چیت کرنے کے لیے قاری شبیر احمد نوری صاحب موجود ہیں، جو مرکزی جامعہ مسجد شریف قریانی طلاب جموں کے امام و خطیب بھی ہیں۔ تو آج ہم عید الفطر کے موضوع کو لے کر ان سے بات چیت کریں گے اور عید الفطر کے بارے میں بہت سی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے لازوال چینل میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ امام صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے عید الفطر کی فضیلت جاننا چاہوں گا۔ عید الفطر کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، تو چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں تھوڑی سی چند باتوں کی وضاحت کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید الفطر کی رات کے تعلق سے حضور نے فرمایا، اس رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف طور ظاہر ہوتا ہے، یعنی لیلۃ الجائزہ کا معنی مطلب یہ ہوا کہ یہ رات جو ہے رب تبارک و تعالیٰ سے انعام و اکرام پانے کی رات ہے، اور عید کا دن جو ہے وہ بخشش و مغفرت پانے کا دن ہے۔ ترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک طویل حدیث کو روایت کرتے ہیں، جس کا خلاصہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز کے تعلق سے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اعلان عام فرماتا ہے، اور پھر اپنے بندوں کو مخاطب کر کے میرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے بندو، تم نے ماہ رمضان مبارک کو مکمل کر لیا، اس کے روزے رکھ لیے، عبادتیں کر لیں، تم نے میرے حکم کی تعمیل کر لی، تابعداری کر لی، اب تم آئے ہو کھلے میدان میں میری حمد و ثنا کر رہے ہو، تسبیحات پڑھ رہے ہو، تم مجھ سے جو سوال کرو گے میں وہ پورا کروں گا، مانگو تم کیا مانگتے ہو۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ تم آخرت کے تعلق سے جو بھی مجھ سے مانگو گے میں وہ تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے تعلق سے بھی اگر تم مجھ سے کچھ مانگو گے، جو بھی جائز مانگو گے میں وہ بھی تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حکم پر عمل کرنے والو، میرے بندو، تم جب تک میرے حکم کی تعمیل کرتے رہو گے، تابعداری کرتے رہو گے، فرما برداری کرتے رہو گے، میں تمہاری جو خطائیں اور لغزشیں ہوں گی ان پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے میرے بندو، تم تمام پیروی کرنے کے بعد جب تم اس بارگاہ میں آ گئے، یعنی نماز عید ادا کرنے کے لیے آ گئے، تو اب یاد رکھو یہ رب تمہارا جو ہے جب تم یہاں سے واپس لوٹو گے تو تم بخشش اور مغفرت پا چکے ہوں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ تم پر راضی ہو چکا ہوگا، اور تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہمارا رب پروردگار عید کے دن اپنے اس ماہ مبارک کو مکمل کرنے والے بندوں پر کتنا مہربان اور کتنا خوش ہوتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن رب تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص عمل جو ہے وہ بندوں کو ملتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ 300 مرتبہ جو یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر اور تمام مرحومین اور مرحومات کو ایصال کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس تسبیح پڑھنے سے ہر ایک اہل ایمان مومن اور مومنہ کو 1000 نور جو ہے اس کی قبر میں داخل فرمائے گا۔
امام صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عید کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عید کی نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ عید کی جو نماز ہے وہ واجب ہے، تو ہمیں عید الفطر کی 2 رکعت نماز زائد 6 تکبیروں کے ادا کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم یوں نیت کریں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، اور پھر اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے امام جب اللہ اکبر کہے تو ہم بھی ساتھ میں نیت کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں اور پھر ثنا پڑھیں، اور پھر امام اللہ اکبر کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ یوں ہی 3 مرتبہ کرنے کے بعد امام قرات کرے اور رکعت مکمل ہو جائے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں جب امام کھڑا ہوگا تو پہلے امام قرات کرے گا، اور پھر آخر میں جب 3 تکبیرات امام بلند کرے گا تو اس میں تینوں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، اور پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائیں، اور اسی طریقے سے نماز مکمل ہوگی۔ تو نماز عید میں یہ ہے کہ خطبہ جو ہے وہ نماز عید کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور بعد میں جو ہے ادب و احترام سے بیٹھ کر کے خطبہ پڑھیں، اس کے بعد دعا اور وغیرہ میں شرکت کریں، یوں ہی اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں، مبارکباد پیش کریں۔ امام صاحب، عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس حوالے سے آپ کچھ بیان کریں۔ میں ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہوں گا، جتنے بھی احباب میرے موجود ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، عید الفطر کے تعلق سے یہ ہے کہ میں یہ چند باتیں عرض کروں کہ اس روئے زمین پر ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ جو عید منائی گئی ہیں، اور حال بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، ہر قوم اور تمام مذاہب کے لوگ جو ہے وہ ان کے جس طریقے سے اپنے ایام میں جو عید منائی جاتی ہیں ان میں بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، بہت ساری فحاشی ہوتی ہیں، کھیل کود ہوتے ہیں، شراب نوشی ہوتی ہے، بہت سارے ناچ گانے ہوتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، لیکن اسلام ایک ایسا سچا اور پاکیزہ مذہب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پاک مذہب اسلام عطا فرمایا کہ اس مذہب اسلام نے ہر اپنے ماننے والے کو ہر برائی سے روک کر یہ پیغام دیا کہ اس دن میں یہ جو دن ہے، عید کا دن ہے، انعام و اکرام کا دن ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا کرنے کا دن ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و بندگی اور شکر گزاری کا دن ہے۔ تو اسلام نے یہ مزاج دیا کہ اس دن تم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو، تسبیحاں پڑھو، ذکر کرو۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم کے اندر بھی موجود ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس پر شکر ادا کرو، احسان مانو۔ کس بات پر؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا، جو نعمتیں دی، جو کچھ میں نے دیا، اگر تم اس پر میرا احسان مانو گے، شکر ادا کرو گے، تو میں اس سے بھی زیادہ تمہیں دوں گا، اور اگر تم اس پر ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اس پر ناشکری کرو گے تو میں پھر تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اور میں یہ عرض کروں کہ عید کے تعلق سے کہ عید کیوں منائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ عجیب معاملہ کیا تھا کہ وہاں مدینے میں سال میں 2 دن مقرر ہوتے تھے جس میں کھیل کود، ناچ گانے، تماشے ہوتے تھے، اور اس میں لوگ جو ہے دلجوئی کیا کرتے تھے، اس میں تشریح کی خیر و تفریح کی جاتی تھی۔ اس طریقے سے لوگ جو ہے اپنے ان بہت سارے خرافات میں مبتلا ہوتے تھے۔ 2 دن جو ہے عیش و عشرت کے ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کو جب دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما کر ان 2 دنوں کو تبدیل کر کے 2 دن عید کے مقرر فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید قرباں، یہ 2 دن عید کے مقرر فرمائے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کھیل کود کرتے تھے 2 دنوں میں سال میں، تو ان میں تم 2 عیدیں مناؤ گے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکو گے اور اس کا ذکر کرو گے، اس کی تسبیحات بیان کرو گے۔ یوں ہی ترمذی شریف میں اور کنز العمال کے اندر بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن تم جو ہے
عید کی نمازوں کو زینت بخشو۔ کس طریقے سے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عید کے دن زیادہ سے زیادہ ان تسبیحات کا کثرت کے ساتھ ورد رکھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے پڑھتے رہو۔ اور یہ ایک بہترین تسبیح ہے جسے ہم پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہوتی رہے گی، رب کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ امام صاحب، عید الفطر کیوں ادا کی جاتی ہے اور ایک شخص کو کتنی عید الفطر ادا کرنی ہوگی؟ عید الفطر صدقہ فطر کے تعلق سے، صدقہ فطر کے تعلق سے یہ ہے کہ صدقہ فطر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کوئی جا کے مکے کی گلیوں میں کوچے میں یہ اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر مقرر فرمایا اس کی وجہ یہ تھے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان مبارک میں عبادت کرتے ہیں، تو اس میں جو لغو اور بیہودہ کلام اور بہت ساری چھوٹی موٹی غلطیاں جو اس میں بھول چوک ہو جاتی ہے، اس کی طہارت کے لیے جو ہے وہ صدقہ فطر مقرر ہوا ہے۔ اور جو غریب اور مساکین لوگ ہیں ان کے کھانے پینے کا جو ہے ایک ذریعہ اس میں نکالا گیا ہے، ان کے ایک سبب پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو صدقہ فطر کے تعلق سے میں یہ بھی بتانا بہتر سمجھوں گا کہ صدقہ فطر جو ادا کرنا چاہیے اس کے لیے بہتر اور افضل وقت یہی ہے کہ صبح صادق عید کے دن، صبح صادق کے بعد نماز عید الفطر سے پہلے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر لیا جائے، یہی افضل اور بہتر ہے۔ ہاں اگر کسی نے اس سے قبل یعنی رمضان مبارک میں بھی صدقہ فطر ادا کیا تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نماز عید الفطر سے پہلے ادا نہ کر سکا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے صدقہ فطر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، نہیں، صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے اور پوری زندگی جو ہے اس پر واجب ہی رہے گا، اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے اس کو ادا کر لیا جائے۔ امام صاحب، کتنا اس بار کتنا رکھا گیا ہے صدقہ فطر؟ ایک شخص کو کتنا ادا کرنا ہو؟ اس وقت جو ہے جموں کشمیر کے تمام علماء کرام جو متفق رائے جو اس پر مکمل ہوئی ہے، صدقہ فطر جو ہے عید الفطر کا صدقہ فطر جو ہے وہ 50 روپیہ جو ہے ایک آدمی کا مقرر ہوا ہے۔ آخر میں جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، یعنی جس نے اپنے دل اور روح کی پاکیزگی حاصل کر لی وہ مراد کو پہنچا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے رب کا نام لے کر کے نماز ادا کی۔ تو یہاں نماز عید الفطر کے تعلق سے بھی ہے اور بہت ساری روایات اور کافی زیادہ وہ ہے، وقت کی قلت ہے۔ تو آخر میں تمام حاضرین اور ناظرین اور جتنے بھی احباب پروگرام دیکھنے والے ہیں سب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہر طبقہ فکر کو اور تمام جتنے بھی احباب دیکھنے والے ہیں سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرونا جیسی بیماری سے سب کو محفوظ فرمائے اور روح زمین کے اوپر جو ہے امن و سکون قائم فرما کر ہم سب کی نیک مرادیں اور جائز مرادیں پوری فرمائے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں رخصتی چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ امام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ قاری شبیر احمد نوری صاحب موجود تھے جنہوں نے عید الفطر کے موضوع کو لے کر ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ تو اسی طرح سے آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے لازوال نیوز۔